جوانی میں جنازہ نکلنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ ان کے بھی آنسو آ جاتے ہیں جن کو ہمارا جینا اچھا نہیں لگتا۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر نہیں رہتی، لیکن اللہ کی محبت آب حیات ہے، امر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ آزمائش تو پھر من پسند چیزوں سے شروع ہوتی ہے۔ کم ظرفوں سے شکوہ کیسا، خاموش رہو، مضبوط رہو۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پر کامل بھروسہ کریں تو اللہ پاک آپ کو وہ تمام مقام عطا کرے گا، زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اندھیر نگری میں روشنی اور نور کے خزانے آپ پر کھل جائیں گے۔ اور جب میں مر جاؤں تو تم اپنے وقت کا اچار ڈال لینا۔ کوئی نہیں ہے یہاں اعتبار کے قابل، کسی کو راز بتاؤ گے تو مارے جاؤ گے۔ تم جو کہتے تھے میرا ساتھ اذیت ہے، لو ترک تعلق کیا، کیا اب خیریت ہے؟ زندگی میں کوئی نہ کوئی ہار ایسی ضرور ہوتی ہے جس کے بعد ساری عمر کچھ بھی جیتنے کا دل نہیں کرتا۔ کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن پاک کرتا ہے۔ لوگوں کی اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پر گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوں۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوبصورت، کتنے مشہور اور کتنے امیر ہیں، زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے خالص، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے لیکن کبھی اس رب کی محبت میں کمی نہیں دیکھی۔ جب سے میں نے سنا ہے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے، میں نے لوگوں کے سامنے رونا چھوڑ دیا۔ لوگ مومن تو ہیں، ایمان نہیں ہے باقی، جب سے کردار میں قرآن نہیں ہے باقی۔ کون کہتا ہے مسلمان نہیں ہے باقی، پر مسلمان میں انسان نہیں ہے باقی۔ دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ اچھا اور نیک ہم سفر ہے، جو قیمت سے نہیں قسمت سے ملتا ہے۔ مصیبت کے عالم میں بھی مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود خوش باش رہو۔ کتنی عجیب ہوتی ہے انسان کی فطرت، نشانیاں محفوظ رکھ کر انسان کھو دیتا ہے۔ تکلیف تب ہوتی ہے جب لہجوں کی سمجھ آتی ہے۔ ملے تو ہزاروں لوگ تھے مجھے، پسند وہ آیا جو نصیب میں نہیں تھا۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں، دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ پتھر کی ہے دنیا، جذبات نہیں سمجھتی، دل میں کیا ہے یہ بات نہیں سمجھتی۔ تنہا تو چاند بھی ہے ستاروں کے بیچ، لیکن چاند کا درد بے وفا رات نہیں سمجھتی۔ شوق ہی نہیں رہا کہ خود کو ثابت کروں، اب تو آپ نے جو سمجھ لیا وہی ہیں ہم۔ صبر آ جائے تو پھر کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں اللہ پر کرو۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ پتہ ہے جھوٹ سننے کا مزہ تو تب آتا ہے جب آپ کو سچ معلوم ہو۔ جو سہنا سیکھ جائیں وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جنہیں سب پتہ ہو نا وہ اکثر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سچ بہت کم لوگوں کو برداشت ہوتا ہے۔ جب ہر طرف اندھیرا تھا تب صرف اللہ میرا تھا۔ تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم بہت خوش نصیب ہو کہ اللہ ہمارے رزق کو پاک کر رہا ہے۔ تکلیف حد سے زیادہ ہو گئی ہے اور اب لگ رہا ہے کہ بس اور ہمت نہیں رہی،
تو ایک بار یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو اور پھر دیکھنا کہ وہ کیسے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان مت لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ کسی کو پسند آنا بہت آسان ہے، ہمیشہ اس کی پسند رہنا بہت مشکل ہے۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اس کو منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ شوہر کا تھوڑا سا احساس کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے، کیونکہ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی کل کائنات ہوتا ہے، اور باپ کے بعد شوہر ہی بیوی کے سر کی چھت اور اس کا مان ہوتا ہے۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا معاملہ اللہ کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ جب بھی وقت ملے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ گزرا وقت قیامت کے دن تمہاری نجات کا باعث بنے گا۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے، اور اللہ پاک دل میں تڑپ اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ جبکہ کافر کے لیے جنت ہے۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے جب آپ پریشان ہوں، آپ اداس ہوں، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ جس کو مغفرت طلب کرنے کی توفیق دی گئی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہے گا۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے خوش نہیں تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں محبت ٹھکرانے والوں کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی خود کو خود سے ذات تک محدود رکھنا ہے۔ خود کو کسی بھی چیز کا عادی مت بنائیں کہ اس کے بغیر گزارا ممکن نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن میرا ماننا ہے اس عورت کے پیچھے بھی مرد کا اعتماد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مرد کی ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوتی ہے۔ محبت اندھی ہوتی ہے، چنانچہ عورت کے لیے خوبصورت ہونا ضروری نہیں، بس مرد کا نابینا ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ مومن کا شکر اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، جبکہ منافق کا شکر صرف زبان پر ہو رہتا ہے۔ شوہر کو اپنی بیوی کے لیے اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ بیوی دعا کرے کہ میری بیٹی کو بھی ایسا ہی شوہر ملے۔ خیرات کو مت روکو ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ رشتوں میں کمزوری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے غصے میں کئی باتوں کو یاد رکھتے ہیں، لیکن پیار، محبت اور سکون میں کی گئی گفتگو کو فوراً بھلا دیتے ہیں۔ قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ دیکھنا بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ میاں بیوی کا ناراضگی پر ایک دوسرے کو روٹھنا، منانا اور ہر حال میں ساتھ نبھانا ہی اصل وفاداری اور محبت ہے۔ بیوہ اور مسکین پر خرچ کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس آدمی کی طرح ہے جو دن میں روزے رکھتا ہے اور رات میں عبادت کرتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جس کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ ایسے شخص پر بھروسہ کرو جو مشکل وقت میں تمہارے کام آئے۔ یا اللہ مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس نے فقط میرا دل جلتا ہے، مجھے خاموشی سے میری لا علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما، آمین۔ اور تم سمجھتی ہو وہ مجبور تھا؟ مرد محبت کر لے تب طوائف کے لیے بھی لڑ جاتا ہے۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ مرد بہت ضدی اور اڑیل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کسی عورت کو پانے کی ٹھان لے پھر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، البتہ بے وفائی اسے توڑ دیتی ہے۔ ایسے میں اسے کوئی عورت اسے ڈھنگ سے سمیٹ لے تو وہ ہمیشہ کے لیے اسی کا ہو جاتا ہے۔
ایسے انسان کو اپنا ہمسفر بنائیں جس کو آپ سے اتنی محبت ہو کہ وہ آپ کے آخرت کی بھی فکر کرے۔ اللہ سب کو اچھا ہمسفر نصیب فرمائے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ جیسے ایک چونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راز افعال، کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کے رونے کو چاہے نا، تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔ سب کو میرے بات ہی رکھنا، تم میرے ہو اتنا یاد رکھنا۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ خراب گھڑی بھی دن میں ایک مرتبہ صحیح ٹائم بتاتی ہے، تو پھر نا امید کیوں ہونا؟ یقین مانیں، مرد اپنی پسندیدہ عورت سے نکاح کے لیے اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے، تو بس صبر کرنا سیکھ لیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو وہ سب عطا کر دیتا ہے جس کے لیے آپ صبر کر رہے ہوتے ہیں۔ جو بھی پڑھتا ہے ہو جاتا ہے دیوانہ تیرا، جانے کیا بات ہے قرآن تیرے سپاروں میں۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اپنوں کے آگے جھک جانا چاہیے، میں کہتی ہوں جو کوئی اپنا ہوگا وہ آپ کو جھکنے ہی نہیں دے گا۔ کائنات میں بہترین جوڑے وہ ہیں جو ایک دوسرے کو ایمان کی طرف لائیں اور دونوں ایک دوسرے کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنیں۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کچھ چیزیں نصیب اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر توکل اور یقین سے سب ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ کبھی اپنی زبان سے کسی کا عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تم میں بھی ہیں اور زبان لوگوں کی بھی ہے۔ کاش وہ آج خود رابطہ کر کے کہے میرا بھی دل نہیں لگتا تمہارے بغیر۔ قرآن پاک میں مرد اور عورت کی دوستی کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ اس متعلق اللہ پاک نے فرمایا اور جو تمہیں پسند ہے اس سے نکاح کرو۔ جب بھی کوئی پریشان ہو تو اس کو نصیحت نہیں کرتے اور نہ ہی حقیقت پسندانہ تجزیہ دیتے ہیں، بلکہ خاموشی سے اس کی سن لیتے ہیں تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ تم خود کو پاک مت کہو، تم میں سے نیک آدمیوں کو اللہ جانتا ہے۔ ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کھا رہا تھا۔ اس شخص نے اپنا موزہ لیا اور اس سے پانی بھر کر کتے کو پلانے لگا، حتیٰ کہ اس کو خوب سیراب کر دیا۔ اللہ نے اس شخص کو اس کام کی قدر کی اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ من پسند شخص کا آپ کے لیے فکر مند ہونا دنیا کا سب سے قیمتی احساس ہوتا ہے۔ تجھے یوں سمیٹ کر رکھوں میں خود میں، تیری خوشبو بھی بکھرے تو میری حدوں میں۔ ادب حاصل کرنا سونا حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے بچوں کو ادب سکھا کر انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جس کو شوہر کا بازو تکیے کے طور پر میسر ہے۔ محبتیں تو زوال میں نبھائی جاتی ہیں، عروج میں تو پرائے بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ تجھے چاہ کر کیسے کسی کی چاہ کروں، تجھے بھول کر کیوں خود کو تباہ کروں۔ تو زندگی ہی نہیں عشق ہے میرا، کیوں اور کسی کو سوچ کر میں گناہ کروں۔ یقین رکھو کہ ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ کتنی عجیب ہوتی ہے انسان کی فطرت، نشانیاں محفوظ رکھ کر انسان کھو دیتا ہے۔ مرد کبھی بھی ایک ہی عورت کو دوست، محبوبہ اور بیوی کا مقام نہیں دے سکتا، کبھی بھی نہیں۔ اسے دوستی کے لیے کوئی اور، محبت کے لیے کوئی اور بیوی کوئی اور چاہیے ہوتی ہے، اور عورت پاگل سارے مقام ایک ہی مرد کو دے بیٹھتی ہے۔ جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنے زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ مجھے ان رشتوں کا کوئی احترام نہیں جنہوں نے میرے والدین کو تکلیف دی۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ ایک عمر وہ تھی کہ جادو پر بھی یقین تھا، ایک عمر یہ ہے کہ حقیقت پر بھی شک ہے۔ زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جو حال پوچھے تو اسے سچ بتایا جا سکے۔
ہمارے حصے میں آیا ایک بانٹا ہوا شخص، اس سے ہم سے عزیز اور بھی بہت تھے۔ دل کو تیری چاہت پہ بھروسہ بھی بہت ہے اور تجھ سے بچھڑ جانے کا ڈر بھی نہیں جاتا۔ شکایتوں کی بھی عزت ہوتی ہے، یہ ہر کسی سے نہیں کی جاتی۔ بابا جی کہتے تھے بیٹا، محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، بلکہ محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن میں آنکھیں نہیں دل رو پڑتے ہیں۔ دنیا میں ایک باپ ہی ایسا انسان ہے جو چاہتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے زیادہ کامیاب ہو۔ محبت کچھ الگ سی ہے میری تجھ سے، تم خیالوں میں ہی نہیں دعاؤں میں بھی رہتے ہو۔ سب بھول گئے بھول جانے دو، سب یاد کریں گے مطلب کے دن آنے دو۔ اندر سے ٹوٹا ہوا انسان باہر کے لوگوں کے بھی کسی کام کا نہیں رہتا۔ ہم نوکری کی لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جنت کی لالچ میں نماز اور قرآن نہیں پڑھتے۔ جو تمہارا نہیں ہے اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا، اور جو تمہارا ہے اس کو تم تک بھیج دیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے، اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا اللہ ایک ہی ہے۔ محبت صرف دو پیروں پر سیدھی کھڑی ہوتی ہے، جس میں ایک پیر توجہ کا اور دوسرا عزت کا ہے۔ دونوں میں سے ایک بھی کھو جائے تو محبت معذور ہو جاتی ہے۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے، مگر اللہ پاک نہیں بھولتا، نہ تو اپنی نیکی اور نہ لوگوں کی زیادتی۔ بدلا بدلا سا ہے مزاج، کیا بات ہو گئی؟ شکایت ہم سے ہے یا ملاقات کسی اور سے ہو گئی؟ مشکل اپنا حل اپنے ساتھ لے کر آتی ہے، انسان کو بس اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ محبت کرتے وقت تو بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، مگر جب ساتھ دینے کی باری آتی ہے تو مجبوری کا رونا رو دیا جاتا ہے، تو پھر وہ چاہے مرد ہو یا عورت۔ میں نے دو طرح کے لوگوں سے دھوکہ کھایا ہے، ایک وہ جو میرے اپنے تھے اور دوسرے وہ جو میرے بہت اپنے تھے۔ کچھ غیر ایسے ملے جو مجھے اپنا بنا گئے، کچھ اپنے ایسے ملے جو غیر کا مطلب بتا گئے۔ عشق نے سیکھ ہی لی وقت کی تقسیم، کہ اب وہ مجھے یاد تو آتا ہے مگر کام کے بعد۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے، تو اسے کبھی کھونا مت، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، تڑپ سے گر گراتا ہے، تو اللہ مان جاتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کی معصومیت بھری یہ ادا بہت پسند ہے۔ جب میاں اور بیوی میں سمجھوتے کی جگہ انڈرسٹینڈنگ اور محبت لے لیتی ہے تو میاں بیوی کا رشتہ بہت مضبوط اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ پیاس لگی تھی غضب کی، مگر پانی میں زہر تھا، پیتے تو مر جاتے اور نہ پیتے تو بھی مر جاتے۔ بس یہی ہے زندگی بھر کے مسئلے حل نہ ہوئے، نہ نیند پوری ہوئی، نہ خواب پورے ہوئے۔ عورت کے سر پر عزت کی چادر وہی مرد پہناتا ہے جس کی پرورش ایک اچھی ماں نے کی ہو۔ آپ کو پتہ ہے سچی محبت کیا مانگتی ہے؟ مخلصی، بھروسہ، نکاح اور آپ کا وقت۔ ہونے والے خود ہی اپنے ہو جاتے ہیں، کسی کو کہہ کے اپنا نہیں بنایا جاتا۔ مجھے پسند ہے اپنے آپ سے ہی خوش ہونا، مجھے ڈر لگتا ہے تعریف کرنے والوں سے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کے باوجود ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا، یہی اصل مردانگی ہے۔ ایک مرد وہاں رہ سکتا ہے جہاں وہ سکون میں ہو، بھلے اس کو سکون میں رکھنے والی جیسی بھی دکھتی ہو۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں آپ کا حسین ہونا ہی کافی ہے، تو یہاں بہت حسینائیں ایسی ہیں جو طلاق شدہ ہیں۔ جب کوئی آپ سے مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے آپ سے پہلے اللہ سے مدد مانگی تھی اور اللہ نے اسے آپ کا پتہ دیا۔ کسی سے کیا ہی لڑیں گے کہ اپنے آپ سے ہم کئی برس سے بنا بات کے لڑے ہوئے ہیں۔ مرد کی پہچان کبھی بھی اس کے پیسے یا خوبصورتی سے مت کرنا،
کیونکہ خوبصورتی وقت کے ساتھ اور پیسہ قسمت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جس کی نظر میں تمہارے لیے عزت ہے اور اگر زبان سے تمہیں رسوا نہیں کرتا، غلط الفاظ نہیں کہتا، تو جان لو وہی اصلی مرد ہے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ ہم جو سوچتے ہیں وہ زندگی نہیں ہوتی، ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ زندگی ہوتی ہے۔ بدلنا کون چاہتا ہے؟ لوگ مجبور کر دیتے ہیں بدلنے کے لیے اپنی باتوں سے اور رویوں سے۔ رشتہ میاں بیوی کا ہے جن کا ساتھ اس جہاں سے دوسرے جہاں تک ہے۔ اس دنیا کی بنیاد رکھنے والا یہ رشتہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ، مقدس، پاکیزہ اور محبوب ہے۔ اس رشتے میں جڑنے کے بعد ہر مرد و عورت کے اعمال کا پلہ اور بھی بھاری ہو جاتا ہے۔ مرد عورت کا رشتہ ایک سفر ہے جس کا اختتام منزل مقصود ہے۔ کسی پہ تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ اگر کوئی شخص آپ کو چھوڑ کر چلا جائے یا آپ سے منہ پھیر لے تو غمگین مت ہوں، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ آپ کی اس دعا کا نتیجہ ہو جو کبھی آپ نے مانگی تھی کہ اے اللہ ہر اس شے کو مجھ سے دور کر دے جو میرے حق میں بہتر نہیں ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے تعلق کو سمجھیں۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں موجود ان چند بے لوث لوگوں کی قدر کریں جو بغیر کسی لالچ یا غرض کے ہمارے دوست، ہمدرد اور خیر خواہ ہوتے ہیں۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ جب ہم یقین کر لیتے ہیں تو لوگ بدل جاتے ہیں۔ محبتوں کے عادی لوگ سخت لہجوں سے ہی بکھر جاتے ہیں۔ جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تم میں بھی ہیں اور زبان لوگوں کی بھی ہے۔ اگر محبت کر کے خوش رہنا چاہتے ہو تو محبت کسی انسان سے نہیں، اپنے اللہ سے کرو۔ جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی ہی مضبوط ہو جاتی ہے، جس کا کردار جتنا مضبوط ہو اس کے گھاؤ بھی اتنے زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، اس طرح تمہاری قوت برداشت بڑھے گی۔ شوق وفا نہ سہی، خوف خدا تو رکھو۔ دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ کچھ عورتوں کی محبت کا کوئی ثانی نہیں۔ مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادتیں بھی اس مرد کی پسند کے مطابق کر لیتی ہیں۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ تم پسند آئے یہ اتفاق تھا، تم ہی پسند رہ گئے یہ عشق ہے۔ خاص اور عام دوست میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے۔ عام دوست صرف تعریف کرتا ہے، لیکن خاص دوست تعریف کے ساتھ ساتھ تنقید بھی کرتا ہے۔ زندگی رلاتی بھی انہیں ہی ہے جو ہنستے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں۔ اطمینان قلب بھی ایک نعمت ہے، ایسے ویسوں کے لیے نہ تباہ کیجیے۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے، اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ تمہاری تمام پریشانیوں کا حل صرف سجدے میں ہی ہے، اور پھر دور حاضر میں احتیاط بہتر ہے اعتبار کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ کثرت سے لعنت کرنے والے روز قیامت نہ گواہ ہوں گے اور نہ سفارشی۔ خدا سے اگر کچھ مانگ نہ سکو تو رو لیا کرو، وہ تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے۔
اگر کوئی آپ سے بیزار آ جائے تو ان کی بیزاریت دور کریں اور ان سے اتنا دور ہو جائیں جیسے کہ آپ کبھی تھے ہی نہیں۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ جو اللہ پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ تمہارے لیے وسیلے بھی بنا سکتا ہے۔ اس پر پختہ یقین رکھو گے تو تمہاری دعائیں جلدی قبولیت تک پہنچ جائیں گی۔ دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ اچھا اور نیک ہم سفر ہے، جو قیمت سے نہیں قسمت سے ملتا ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ جب دل تکلیف میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہترین جگہ سجدہ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا اگر کوئی مجھ سے زیادہ پیار کرنے والی لڑکی مل گئی تو اس نے کہا اس کو زور سے گلے لگاؤں گا اور پوچھوں گا کہ تم اپنی ماں سے زیادہ خوبصورت کیسے ہو سکتی ہو۔ جس شخص کی غلطی غلطی نہ لگے، کتاب عشق کی تفسیر میں اسے محبوب کہتے ہیں۔ عورت کی محبت شروع میں کم ہوتی ہے پر وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور مرد کی محبت شروع میں حد سے زیادہ ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔ یقین جانیں، مرد جب کسی عورت سے سچی محبت کرتا ہے نا تو وہ پھر اپنے دل پر ہمیشہ کے لیے تالے لگا دیتا ہے تاکہ کوئی اور عورت اس کی زندگی میں نہ آ سکے۔ کو نصیحت تنہائی میں کریں، تعریف کرنی ہو تو سب کے سامنے کریں۔ سب کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کر کے ہیرو بننا آپ کی ازدواجی زندگی کو زیرو کر سکتا ہے۔ جب تم نے کسی سے محبت کی ہے تو اس سے ذرا برابر بھی محبت مت مانگو، کیونکہ تم نے محبت کی ہے، تجارت نہیں۔ عورت کے ساتھ ایک معاشرتی ناانصافی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے لیے کسی مرد کا رشتہ نہیں مانگ سکتی، حالانکہ اسلام اجازت دیتا ہے اپنی پسند بتانے کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکیاں دعا میں کسی نامحرم کو مانگتی ہیں، پر سچ یہ ہے کہ لڑکیاں اس نامحرم کو محرم کہنے کا حق مانگتی ہیں۔ اللہ کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا جاتا ہے۔ باپ اولاد کے لیے وہاں تک ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ عورت مرد کے حق میں ایک انمول تحفہ ہے اور مرد کے لیے باعث سکون اور اطمینان ہے، لہٰذا جو مرد عورت کی قدر کرتا ہے وہ کامیاب اور پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے مگر اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ مجھے قسمت پہ ناز ہے تو وجہ تمہاری محبت ہے، خوشیاں جو میرے پاس ہیں تو وجہ تمہاری محبت ہے۔ میں تجھ سے محبت کی طلب کیسے نہ کروں جانا، چلتی جو میری سانس ہے تو وجہ تمہاری محبت ہے۔ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے، زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانی ہے۔ اور جب محبت ہو جاتی ہے نا تو نماز قضا کرنے والے بھی تہجد ادا کرتے ہیں۔ والد کے بعد صرف شوہر ہی تو لڑکی کے ناز اٹھاتا ہے، دعا ہے کہ ہر لڑکی کو محبت اور عزت دینے والا شوہر ملے، آمین۔ اور پھر سب کچھ خدا کے حوالے کر کے مطمئن ہوتے ہیں، اداس نہیں، کچھ سوچ کر ملایا ہوگا اوپر والے نے تم سے، ورنہ اتفاق اتنے خوبصورت نہیں ہوتے۔ رشتے نبھانے کے لیے وعدے یا قسموں کی ضرورت نہیں، وہ خوبصورت دل ہوں، ایک اعتماد والا، ایک احساس والا۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنے دین کے تکبر سے ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گناہ گار نظر آنے لگے۔ ہر انسان اس شخص کے سامنے خود کو مصروف ظاہر کرتا ہے جس کو وہ اہمیت نہ دیتا ہو۔ اگر انسان ایک سے زیادہ بار آپ کو یہ کہہ کر نظر انداز کرے کہ میں مصروف ہوں تو سمجھ جائیں کہ آپ غلط دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ ہر نارمل انسان جنس مخالف کے لیے کچھ خاص جذبات رکھتا ہے، اگر یہ جذبات ایک ہی فرد تک محدود ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ آپ کو محبت ہو گئی ہے۔ جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ اللہ کو سب سے پیارا کھانا وہ لگتا ہے جس میں کھانے والے ہاتھ زیادہ ہوں۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ،
جب بھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتیاں بن جائیں گی۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ لوگ حسد انسان سے نہیں بلکہ اس کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں، کامیابیوں اور اس کی میسر نعمتوں سے کرتے ہیں۔ مجھے بہترین نہیں چاہیے، بس وہ چاہیے جس میں میرے رب کی رضا ہو۔ زندگی رلاتی بھی انہیں ہی ہے جو ہنستے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ ہر چیز اجڑ جاتی ہے، بالکل کنگال ہو جاتے ہیں، لیکن زبان پر بھی یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بعض اوقات ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظروں میں بیکار ہی ہوتے ہیں۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ مکافات عمل کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، یہ بالکل ویسے ہی واپس آتا ہے جیسا آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کوئی بھی لڑکی بری نہیں ہوتی، اسے اچھا یا برا سسرال کا ماحول بناتا ہے۔ آخر وہ کب تک برداشت کرے؟ جب تک برداشت کرتی ہے تو سب ٹھیک، مگر جب اپنے لیے آواز اٹھاتی ہے تو بری بن جاتی ہے۔ ہر لڑکی گھر کا سکون چاہتی ہے، ہر وقت کی ٹینشن کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ جب پانی سر سے گزر جائے تو مجبوراً آواز اٹھانی پڑتی ہے۔ وہ مرد بڑے ظرف والا ہوتا ہے جو اپنی شریک حیات کی باتیں، اس کے جذبات اور احساسات کو بغیر اکتائے سنتا ہو۔ تم تنہا چلنا شروع تو کرو، دیکھنا ہر مشکل موڑ پہ اللہ نے تھام نہ لیا تو پھر کہنا۔ اگر کسی کو پہچاننا ہو تو یہ مت دیکھو کہ لوگ اس کے بارے کیسی بات کرتے ہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ لوگوں کے بارے کیسی باتیں کرتا ہے۔ جنہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور جو ہم سے بیزار ہوں وہ چھوٹی سی بات پر بھی جان چھڑا لیتے ہیں۔ ایمان ایک درخت ہے، یقین اس کا جڑ ہے، تقویٰ اس کی شاخ ہے، حیا اس کا نور ہے، سخاوت اس کا پھل ہے۔ بعض اوقات مجھے واضح سمجھ آتی ہے کہ اللہ کریم میری پکار سنتا ہے اور کسی نہ کسی وسیلے سے مجھے جواب بھی دیتا ہے۔ میں اپنے رب کی نگاہ میں ہوں اور یہ احساس بہت ہی کمال کا ہے جو مجھے سکون دیتا ہے۔ انسان واحد مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ نکاح کے 2 بول میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آپ کا من پسند شخص نہ مل سکے تو اللہ پاک کی خاطر اس نئے رشتے کو ضرور قبول کر لینا اور دل سے نبھانے کی کوشش کرنا۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے ہمسفر نے آپ کو لے کر کیا کیا خواب سجائے ہوں گے، تو جو مل جائے اس پر شکر ادا کرنا سیکھو اور مخلصی کے ساتھ رشتے کو نبھاؤ۔ جس نے نبھانا ہوتا ہے وہ 1000 غلطیوں پر بھی معاف کر دیتا ہے، اور جس نے نہیں نبھانی ہوتی وہ ایک غلطی کو ہی بہانہ بنا کر آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ قبر اور قدر میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں مرنے کے بعد ہی ملتی ہیں۔ صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرے وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ مجھے پسند ہے وہ پرندہ بننا جو اپنی موج میں اڑتا ہے، دنیا سے بے پرواہ، جو صرف ایک اللہ کے سہارے ہواؤں میں اڑتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے کبھی گرنے نہیں دے گا۔ رستہ ایک تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، فرعون ڈوب گیا، بھروسہ رستے پر نہیں اللہ پر کرو۔ اشفاق احمد کہتے تھے جاہل وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، بلکہ جاہل وہ ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسعت و لہجے میں نرمی اور تربیت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے جب آپ پریشان ہو، آپ اداس ہو، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ یہ جو سچی محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ سر سے چادر تھوڑی کھینچتے ہیں، وہ اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام جوڑتے ہیں تاکہ عزت سانجھی ہو۔ اپنے بہترین وقت کو نماز ادا کرنے میں وقف کیا کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ نادان تھے جو رکھتے تھے امیدیں کسی پر، ذات اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ جس کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔
دھوکہ دینے کے ہزار طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد روح کو چین دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ شوہر اور بیوی کی سچی محبت ہے، اور شوہر کو چاہیے کہ ہر لمحہ اپنی بیوی کو محبت کا احساس دلائے تاکہ شوہر کی محبت سے بیوی ہر لمحہ سنور جائے۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا اور دل سے اتر جانا۔ اللہ تو چھوٹی سی چونٹی کا حق بھی ضائع نہیں جان دیتا، پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا؟ سام کو ساری عمر بھی شہد چٹائیں تو وہ بھی زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں پہ آپ چاہے کتنا بھی خلوص لٹا دیں، وہ ڈسنے سے باز نہیں آئیں گے، کیونکہ فطرت نہیں بدلتی۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور تمہارا رہے گا۔ کوشش کرو سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس مرد کی محبت سے آنکھوں پر رکھنا جسے محبت سے زیادہ تمہاری چادر عزیز ہو۔ جو مرد سمجھ لے کہ عورت کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے گا، کیونکہ عورت بری ہو یا اچھی، عقل مند ہو یا بیوقوف، قابو صرف محبت اور عزت سے آتی ہے۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا کہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں ہمیشہ خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ مومن کا شکر اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، جبکہ منافق کا شکر صرف زبان پر ہی رہتا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو اور اب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ ماں باپ کے نوکر بن جاؤ، خدا تمہیں بادشاہ بنا دے گا۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ دنیا کی سب سے غلیظ اور بدترین آواز اس اولاد کی ہے جو اپنے والدین سے بدلحاظی سے چیخ کر بات کرتی ہے اور بد زبانی کرتی ہے۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ جب کسی سے سچی محبت ہو جائے تو اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کی آخرت کو کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ ماں سے کبھی حساب مت کرنا ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اگر چاروں طرف اندھیرا دکھائی دیتا ہو تو اپنی ذات پر غور کیجیے، ممکن ہے قدرت نے آپ ہی سے اجالے کا کام لینا ہو۔ بیوی اپنے خاوند کی غربت، بدصورتی اور مصروفیت پر تو صبر کر سکتی ہے، مگر خاوند کی بد اخلاقی برداشت نہیں ہوتی، اس سے بیوی کا دل چھلنی ہو جاتا ہے۔ کسی کو دل سے تم چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کی جان نکالنے کی جگہ سمندر کے 4000 فیٹ نیچے مقرر کی ہو تو بندہ خود کروڑوں خرچ کر کے نیچے پہنچ ہی جاتا ہے۔ حالات اگر برے ہوں تو یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ عورت کو اگر من پسند مرد مل جائے تو اس کے سارے ارمان پورے ہو جاتے ہیں، اور اگر مرد کو من پسند عورت مل جائے تو وہ گھر کے سارے کام کرنا سیکھ جاتا ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ پہ نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ اچھا کھاتے ہو، اچھا پیتے ہو، اچھا پہنتے ہو، بیماریوں سے بھی پاک ہو، کسی کے محتاج نہیں، تو پھر کہو الحمدللہ۔ اور ایک دن تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ اللہ کا تمہیں دیر سے نوازنا تمہارے حق میں بہتر بنانے کے لیے تھا۔ بے شک نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کرنے کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعا ہی تو ہے جس سے نصیب بدلا جا سکتا ہے۔ جب کسی سے سچی محبت ہو جائے تو اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کی آخرت کو کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ زندگی میں بہت سی چیزیں اتنی دیر بعد ملتی ہیں کہ تب تک ان کی طلب ہی ختم ہو جاتی ہے۔
صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرے وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی ہیں، مگر غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، رشتہ توڑا نہیں جاتا۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ جب زندگی سمجھ میں آنے لگ جائے تو پہلا حق خاموشی کا بنتا ہے۔ تم وہ مانگنے جو تمہیں اچھا لگتا ہے، مگر اللہ تمہیں وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ موت کی گاڑی میں جب سونا ہوگا، نہ کوئی تکیہ نہ کوئی بچھونا ہوگا، ہم ہوں گے اور ہماری تنہائی ہوگی، قبرستان میں ایک چھوٹا سا کونا ہوگا۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ زندگی رنگین لفافے میں لپٹا ایک اداس خط ہے۔ وہ شخص سب سے بڑا بیوقوف ہے جو دوسری کی برائیوں کو برا سمجھے لیکن خود ان پر جمع رہے۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ زندگی میں اچھے اور برے دو طرح کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ اچھے لوگ ہماری طاقت بن جاتے ہیں اور برے لوگ ہمیں مضبوط بناتے ہیں۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے، مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ کوئی کسی کا نہیں ہوتا، لوگ پیار کم اور ٹائم پاس زیادہ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کا خاموش ہونا ہی بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو بول کر بتائیں کہ ہم کیسا محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ امر اس وقت مزید تکلیف کا باعث بنتا ہے جب لوگ ہمیں سن تو رہے ہوتے ہیں مگر ہمیں ہماری کیفیت، درد، تکلیف کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کسی کی چاہت کا بیج بویا ہے تو اس چاہت کو تم تک پہنچانے کے لیے راستے بھی بنائے ہیں۔ دل کے راستے تک اگر وہ پہنچ گیا ہے تو انشاءاللہ اسی راستے کے ذریعے نصیب تک بھی پہنچ جائے گا۔ اصلیت دکھا دیتا ہے ہر چیز کی، ہر تعلق کی اور ہر انسان کی۔ سب دکھا کر پھر پوچھتا ہے اب بتا میرے سوا کون ہے تیرا؟ ایک رب راضی رہے دنیا تو ویسے بھی کسی کی نہیں۔ ہمارے واسطے وہ ایک شخص کافی ہے، سوائے اس کے جہاں میں سبھی اضافی ہے۔ تو میرا عشق ہے اور عشق میں یہ دل تو کیا، تو میری جان بھی لے لے تجھے معافی ہے۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے، مان ختم، آواز ختم، الفاظ ختم۔ اور میں اللہ پاک کے ہر فیصلے پر یقین رکھتی ہوں، بے شک، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ میں بھی جانتی ہوں کہ صبر کا اجر بھی دے گا، اور اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ وہ میرے حق میں بہترین ہی فیصلے کرے گا۔ کبھی کبھی دل کے سکون کے لیے رونا ضروری ہو جاتا ہے۔ وہ ایک شخص اگر حمایت کرتا میری، میں دو جہاں کو بتاتی کہ محبت ایسے ہوتی ہے۔ نے سب راز اس رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ بات نیت کی ہوتی ہے، کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ اخبار کی جھوٹی خبریں انسان خرید کر پڑھتا ہے اور قرآن کی سچی خبریں مفت میں بھی نہیں پڑھتا۔ دل کا روزہ زبان کے روزے سے اچھا ہے اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر اور اول ہے۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام، تم میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھ دو اور کہو مجھ سے، یہ تمہارا ترجمان ہے، اس کے حاکم ہو تم، یہاں تم بغیر اذیتوں کے رہ سکتی ہو۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔